كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. تو المختصر بہت مختصر عرض کروں گا شارٹ پر. امام یعقوبی فرماتے ہیں دو دوست تھے، آپس میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک سے دوسرے کا راز پوشیدہ نہ تھا. ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، آگ کا کوئی اثر اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا. دوست نے پوچھ لیا یار یہ بتا تو آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا یار بڑی طویل داستان ہے، پھر کبھی سنائیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ کیا دوستی ہے کہ دوست بھی بناتا ہے راز بھی چھپاتا ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں، دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز ہی نہیں رہتا. بتانا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں مالدار ہوں، میں پہلے بھی مالدار تھا، میرا باپ بھی مالدار تھا. ہوا یہ کہ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور میں خوبصورت بھی، اللہ نے مجھے حسن بھی دیا، جوانی بھی، طاقت و قوت سب دی. تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیرس پر اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیرس پر اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا، اس سے پیار ہو گیا. میں نے اس کو کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے. لڑکی نے میری ایک نہ سنی. دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی. حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی. میں ملنے کی کوشش کرتا، دولت کی لالچ دیتا، مال کی لالچ دیتا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی، لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی. اس نے میری ایک نہ سنی، اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی. وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا. یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں. اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر وہ ماں بھی بن گئی، بلکہ اس کے تین بچے ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی، قحط کا زمانہ آ گیا. اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بے چین اور بے قرار ہے، ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر، کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے، انہیں تکلیفوں سے نجات ملے. کہتا ہے وہ جوان اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا. ایسے میں اس قطار میں میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی. میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خط و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے. میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے. تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی تم دوسروں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں. اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا، اپنے کمرے خاص میں بلایا. بلانے کے بعد کہا اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان میرے تین بچے ہیں، آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے. میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدارا میری کچھ مدد کر دے، میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے، میں تجھے بہت دعا دوں گی. اس نوجوان نے کہا میرے دل میں خیال آیا
आज ये मजबूर होकर के आई है, मैं इसकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैंने कहा, ए लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, खाने पीने की अशिया का अंबार तेरे कदमों में लगा दूंगा, तू जो कहेगी तेरी हर एक सुनी जाएगी। बस इतनी सी शर्त है कि तू मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे जो पहले दिन मैंने रखी थी, यानी कि उस नौजवान ने उस लड़की को जिना की दावत दी। अब मैं अपनी बहनों से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, आप मुझे बताएं, एक तरफ 3-3 बच्चों की जिंदगी हो और दूसरी तरफ औरत की आबरू हो, एक माँ का फैसला क्या होगा? देखो, माँ का फैसला एक अलग चीज है। माँ माँ है, माँ की ममता बड़ी जुदा चीज है, माँ की ममता बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह ने कायनात में किसी को वो दिल ही नहीं दिया। अल्लाह ने जो दिल माँ को अता किया है, माँ वो है जो 9 महीने पेट में रखती है, माँ वो है जो 2 साल तक के अपना खूने जिगर पिलाकर, अपने बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें खड़े होने के काबिल बनाती है। तो माँ थी, माँ थी, माँ। 3 बच्चों की जान एक तरफ है। अब ममता समझ में आ गई होगी, ये इशारा, मेरा उन्वान माँ नहीं है, इशारा दे रहा हूं। उसने कहा, ज़िना कर मेरे साथ, वरना सुन ले, सबको सब मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा, अल्लाह से डर, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, ज़िना मत कर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। उसने कहा, या ज़िना कर या चली जा। पलटी, मुख्तसर ये, जब पलटी तो बच्चों ने कहा, मां भूख लगी। उसने तसल्ली दी, फिर बच्चों की तड़प देख न सकी, फिर पलटी, फिर आई तो कहा, खुदा के लिए रहम कर, बहुत दुआ दूंगी, रहम कर। उसने कहा, मैंने कह दिया ना, या मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मदद नहीं होगी। वो सोचता था कि ये माँ है, ममता की मारी है, ये जो है वो आखिर समझौता कर लेगी अपनी फिक्र से। लेकिन वो क्या औरतें थी। ममता अपनी जगह है, लेकिन गैरत उससे बढ़कर उनके पास थी, हया उससे बढ़कर उनके पास थी। जब फिर लौटी तीसरी बार तो बच्चों में से किसी ने कहा, मां या तो हमारा गला घोंट कर मार डाल या हमारे खाने का इंतजाम कर। ये जुमले नश्तर की तरह, तीर की तरह दिल पर पड़े। और फिर उसके बाद उसने सोचा, चलो जिना कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। बस ये सोचकर चली और कमरे में गई इस नीयत के साथ कि बच्चों की जिंदगी तो बच जाएगी ना। खड़ी हुई तो कहा, खुदा के लिए रहम कर। उसने कहा, मैंने कह दिया ना, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, हर ख्वाहिश में तेरी पूरी कर दूंगा। जैसे ही मुंह से जुमला निकलने वाला था कि ठीक है मैं तैयार हूं, दिल के अंदर का खौफ खुदा उसके जमीर को झंझोड़ता है और उसके ज़हन में एक बात आती है कि रसूलुल्लाह का फरमान है, जो अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ दे, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। और फिर क्या जरूरी है कि बच्चों को गिजा मिल जाएगी तो वो नहीं मरेंगे? भूखा ही मरता है, कोई जरूरी नहीं है, पेट भर खाने वाला भी तो मर जाता है। तो उसने कहा, ए नौजवान सुन ले, अपने एक एक बच्चे को तड़प तड़प कर मरता तो देख लूंगी, लेकिन कभी अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी। दामने गैरत पर कभी जिना का धब्बा लगने नहीं दूंगी, और अब की बात में वापस भी नहीं आऊंगी। ये कहकर के पलटी है और सुन्नते फातिमी घर जाकर यूं अदा करते, बेटो इंतजार करो, अभी खाना आता है। मुसल्ला बिछाया, पेशानी को सजदे में रखा, अल्लाह तूने चोंच दिया है, तू दाना भी देगा, मेरे करीम मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर दे। जुमले मुकम्मल न हुए थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, सर उठा करके दरवाजा खोला, वो जवान खड़ा था, उसके साथ और भी उसके नौकर थे। लड़की ने गरज कर पूछा, अब क्यों आया है? कहा, मुझे माफ कर दे, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है,
زنا نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی، مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا، میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا شکر کا اور دعا کی، اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی دونوں آگ کو حرام کر دے۔ وہ جوان اپنے دوست سے کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سمجھ جائے، اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے، جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم بہت بڑی ذمہ دار ہو، اٹھو، عزم کرو، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، ماں عائشہ کی کنیز بنو، کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو، کردار زینب کو زندہ کر دو، ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو، سکینہ کی یادیں تازہ کر دو، جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے۔ جب 14.5 صدیاں بعد کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، لا الہ